مدینہ میں خوراک کی قلت کا جو قحط کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی احساس تھا، وہاں آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ قریش کا لشکر بھی نیم فاقہ کشی پر آ گیا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسان کے ایک دوسرے کی شرائط ماننے پر اور معاہدوں اور سمجھوتوں پر مجبور کرتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غطفان کے سالار عینہ کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول کریم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غطفان اور عینہ رضامند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس چلے جائیں، لیکن قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غطفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ کیا محمد ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے؟ عینہ سالار نے رسول خدا کے ایلچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ رسول خدا کے ایلچی نے کہا، ہم دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ تو اس سال مدینہ میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا، خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا۔ سالار عینہ میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا۔ وہ بڑے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غطفان سے بات کی۔ غطفان نے کہا، خدا کی قسم محمد نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈھال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے؟ سالار عینہ نے کہا، مدینہ والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھروں سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور تک نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازوؤں میں کمانیں کھینچنے کی طاقت نہیں رہی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غطفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم میدان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، سالار عینہ نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچھیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں۔ ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے، ہمیں محمد کی بات مان لینی چاہیے۔ اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی۔ ایلچی امید افزا جواب لے کر آ گیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ غطفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر آپ نے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹھونسنے کے قائل نہ تھے، چنانچہ آپ نے سب کو بتایا کہ آپ نے غطفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ یہاں امت کو مشورے کی اہمیت سکھائی گئی ہے۔ چند پرجوش آوازیں اٹھیں، نہیں، ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہ دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں۔ ایسی دلیلیں دی گئیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی کو دوبارہ غطفان اور عینہ کے پاس نہ بھیجا، لیکن آپ نے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکے گا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی جو ایک انسان کے روپ میں آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کا تعلق غطفان کے قبیلے سے تھا۔ نعیم رضی اللہ عنہ سرکردہ شخصیت تھے۔ خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ 3 اہم قبیلوں قریش، غطفان اور بنو قریظہ پر ان کا اثر و رسوخ تھا۔ ایک روز نعیم رضی اللہ عنہ جو کہ قبیلہ غطفان میں تھے، مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ خدا کی قسم تو قبیلے کا غیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم میں سے نہیں، تو یہاں کیسے آ گیا؟ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آپ میں سے ہوں۔ مدینہ میں گواہ موجود ہیں۔
میں نے درپردہ اسلام قبول کر لیا ہے، اپنے قبیلے کے ساتھ اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ آپ کے حضور حاضر ہو جاؤں، مگر موقع نہ ملا۔ پتہ چلا کہ آپ نے میرے قبیلے کے سردار اور سالار کو قریش سے دوستی ترک کر کے واپس چلے جانے کا پیغام بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ بھی بتا دیا تھا، لیکن آپ نے بات کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، کیا تو بات کو آگے بڑھانے آیا ہے؟ نعیم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نہیں میرے اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ ہی کے قدموں میں آنا تھا۔ اہل مدینہ پر مشکل کا وقت آن پڑا ہے، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے شہدائیوں کے جس کام آ سکتی ہے، حضور کے قدموں میں پیش کرتا ہوں۔ اپنے لشکر میں سے چھپ چھپا کر نکلا ہوں، خندق میں اتر تو گیا، لیکن سنتریوں کی موجودگی میں اوپر آنا خودکشی کے برابر تھا۔ اوپر چڑھنا ویسے بھی محال تھا، بڑی مشکل پیش آئی۔ خدا سے آپ کے نام پر التجا کی، گڑ گڑا کر دعا مانگی، اللہ نے کرم کیا، سنتری آگے چلے گئے اور میں خندق پر چڑھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعیم رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ یہ کس حیثیت کا شخص ہے۔ رسول کریم نے ان کے ساتھ دو چار باتیں کی تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نعیم رضی اللہ عنہ اونچی سطح اور عقل کے انسان ہیں۔ آپ نے نعیم رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ محاصرے نے جو حالات پیدا کر دیے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ قریش کے لشکر میں جو مختلف قبائل شامل ہیں انہیں قریش سے بدظن کیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2-3 قبائل کے ساتھ خفیہ معاہدے کر لیے جائیں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں یہ کام اپنے طریقے سے کر دوں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اعتماد کریں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو نعیم، میں تجھے اور تیرے نیک ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ نعیم نے کہا، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں مدینہ میں آیا تھا، یہاں سے میں کعب بن اسد کے پاس جا رہا ہوں، میرے اللہ کے رسول میری کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ مدینہ میں رات کو پہرے بڑے سخت تھے، پیچھے کی طرف خندق نہیں تھی، ادھر پہاڑیوں نے قدرتی دفاع مہیا کر رکھا تھا، ادھر پہرے داروں اور گشتی سنتریوں کی تعداد زیادہ رکھی گئی تھی، اور شہر کے کسی آدمی کا بھی ادھر جانا بڑا مشکل تھا۔ رسول اکرم نے نعیم کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھیج دیا تھا تاکہ کوئی سنتری انہیں روک نہ لے۔ یہ آدمی نعیم رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے ساتھ باہر تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ رات کا پہلا پہر تھا جب نعیم رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کی بستی میں کعب بن اسد کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ غلام نے کھولا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو نا کعب؟ نعیم نے پوچھا۔ نعیم بن مسعود کو کون نہیں جانتا؟ کعب نے کہا، غطفان کے قبیلے کو تجھ جیسے سردار پر بہت فخر ہوگا۔ کہو نعیم، رات کے اس پہر میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے 10 دنوں کی مہلت مانگی تھی، ابھی تو 6-7 روز گزر گئے ہیں۔ میں نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے آدمی تیار کر لیے ہیں، کیا تم یہی معلوم کرنے آئے ہو؟ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ تم بے وقوف ہو کعب، تم نے قریش کے ساتھ کس بھروسے پر معاہدہ کر لیا ہے؟ مجھ سے نہ پوچھنا کہ میرے دل میں تمہاری ہمدردی کیوں پیدا ہوئی، میں مسلمانوں کا بھی ہمدرد نہیں کیونکہ میں مسلمان نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے دل میں انسانیت کی ہمدردی ہے، میرے دل میں ہمدردی ہے تمہاری ان خوبصورت اور جوان بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کی جو مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں گی۔ تم نے قریش سے بڑا ہی خطرناک معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس کی ضمانت نہیں لی کہ اہل قریش تمہیں مسلمانوں سے بچا لیں گے۔ ہم نے بھی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن کچھ ضمانت بھی لی ہے۔ کعب بن اسد نے پوچھا، کیا قریش جنگ ہار جائیں گے؟ نعیم نے کہا، وہ جنگ ہار چکے ہیں، کیا یہ خندق انہیں شہر پر حملہ کرنے دے گی؟ قریش کے لشکر کو بھوک نے بے حال کرنا شروع کر دیا ہے، میرا قبیلہ بھوک سے پریشان ہو گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کل تم میرے قبیلے کو بدنام کرو کہ غطفان تمہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے تھے۔ تم مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا دشمن بنا لو گے اور قریش اور ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے۔ اپنے دونوں قبیلوں قینقاع اور بنو نذیر کا انجام جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ کعب بن اسد پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے قریش سے کتنی اجرت لی ہے، نعیم نے کہا، لیکن یہ خزانہ جو تم ان سے لے رہے ہو، یہ خوبصورت لڑکیاں جو ہوئی بن اخطب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں، یہ سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جائے گی اور تمہارا سر تمہارے تن سے جدا ہو جائے گا۔ تو کیا میں قریش سے معاہدہ توڑ دوں؟ کعب نے پوچھا۔ معاہدہ نہ توڑو، نعیم نے کہا، انہیں ابھی ناراض نہ کرو، لیکن اپنی حفاظت کی ان سے ضمانت لو۔ عرب کے رواج کے مطابق انہیں کہو کہ ان کے اونچے خاندانوں کے کچھ آدمی تمہیں یرغمال کے طور پر دے دیں۔ اگر انہوں نے اپنے چند ایک معزز اور سرکردہ آدمی دے دیے تو یہ ثبوت ہوگا کہ وہ معاہدے میں مخلص ہیں۔
کعب بن اسد نے کہا ٹھیک ہے نعیم، میں ان سے یرغمال میں آدمی مانگوں گا۔ نعیم بن مسعود رات کے وقت پہاڑیوں میں چلے جا رہے تھے۔ ان کی منزل قریش کی خیمہ گاہ تھی جو کئی میل دور تھی۔ سیدھا رستہ چھوٹا تھا لیکن راستے میں خندق تھی، وہ بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہے تھے۔ وہ گزشتہ رات سے مسلسل چل رہے تھے مگر چھپ چھپ کر چلنے اور عام سفر میں بہت فرق تھا۔ نعیم رضی اللہ عنہ جب ابو سفیان کے پاس پہنچے تو ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں اور ان کی زبان سوکھ گئی تھی۔ ایک ہی بار بے تحاشا پانی پی کر وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ ابو سفیان نعیم کی دانشمندی اور تدبر سے متاثر تھا۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم اپنے لشکر میں سے نہیں آئے۔ ابو سفیان نے نعیم سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ نعیم بن مسعود نے جواب دیا بہت دور سے، جاسوسی کی ایک مہم سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کرائے ہو، کیا تم بھول گئے تھے کہ یہودیوں کو ہمارے ساتھ جو دلچسپی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ وہ اسلام کو ہمارے ہاتھوں یہیں پر ختم کرا دینا چاہتے ہیں؟ میں بنو قریظہ کے 2 دوستوں سے مل آیا ہوں اور مجھے مدینہ کا بھی ایک پرانا دوست مل گیا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کعب بن اسد نے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ کعب نے مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک نیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے اسے کہا کہ وہ مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کرے۔ وہ اب تم سے قریش کے سرکردہ خاندانوں کے چند افراد یرغمال میں ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے مانگے گا، مگر انہیں وہ مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور مسلمان ان افراد کو قتل کر دیں گے۔ پھر یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے اور دونوں ہم پر حملہ کر دیں گے۔ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ یہودیوں کو یرغمال میں اپنا ایک آدمی بھی نہ دینا۔ خدا کی قسم نعیم، ابو سفیان نے کہا، اگر تمہاری یہ بات سچ نکلی تو میں بنو قریظہ کی بستیاں اجاڑ دوں گا۔ کعب بن اسد کی لاش کو میں اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتا ہوا مکہ لے جاؤں گا۔ اس نے کیا سوچ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے؟ اس کی سوچ پر آپ نے شراب اور حسین لڑکیوں کا طلسم طاری کر دیا ہے۔ نعیم بن مسعود نے کہا، کیا شراب اور عورت کسی کے دل میں خلوص اور دیانتداری رہنے دیتی ہے؟ اسے شراب اور عورت کس نے دی؟ ابو سفیان نے کہا، کیا بدبخت کعب اتنی سی بات نہ سمجھ سکا کہ میں نے اس کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس میں اس کی قوم اور اس کے مذہب کا تحفظ ہے؟ اگر محمد کا مذہب اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو یہودیت ختم ہو جائے گی۔ نعیم نے کہا، تم یہودیوں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ وہ اپنے دشمن پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ ہوئی بن اخطب بھی یہودی ہے۔ اس نے تمہاری طرف سے کعب کو شراب کا نصف مٹکا اور 2 نہایت حسین لڑکیاں دی ہیں۔ میں جب کعب سے ملا تو وہ شراب میں بدمست تھا اور دونوں لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اس کے پاس تھیں۔ اس نے بدمستی کے عالم میں مجھے کہا کہ وہ اہل قریش کو انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ ابو سفیان نے تلوار کے دستے پر ہاتھ مار کر کہا، نعیم میں مدینہ سے محاصرہ اٹھا کر بنو قریظہ کی نسل ختم کر دوں گا۔ اس کی یہ جرت کہ قبیلہ قریش کے سرکردہ چند افراد کو ضمانت کے طور پر یرغمال بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہیں اتنا نہیں بھڑکنا چاہیے ابو سفیان، نعیم نے کہا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو اور فیصلہ کرو کہ کعب کو تم ایک بھی آدمی یرغمال نہیں دو گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، ابو سفیان نے کہا۔ کیا تم اہل مدینہ کی کوئی خبر دے سکتے ہو؟ وہ کس حال میں ہیں؟ وہ کب تک بھوک برداشت کر سکتے ہیں؟ نعیم بن مسعود کو ابو سفیان کے پاؤں اکھاڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ نعیم نے کہا، میں حیران ہوں ابو سفیان، اہل مدینہ خوش اور مطمئن ہیں، وہاں بھوک کے کوئی آثار نہیں، خوراک کی کمی ضرور ہے، لیکن اہل مدینہ کا جوش اور جذبہ ایسا ہے کہ جیسے انہیں خوراک کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے محاصرے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، ابو سفیان نے کہا۔ نعیم بن مسعود نے کہا، بالکل نہیں، ان پر محاصرے کا یہ اثر ہے کہ وہ جوش و خروش سے پھٹے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہودی جاسوس ہمیں بتا رہے ہیں کہ مدینہ میں خوراک تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ابو سفیان نے ذرا پریشان ہو کر کہا، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نعیم نے اسے اور زیادہ پریشان کرنے کے لیے کہا، میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ یہودیوں پر بھروسہ نہ کرنا، یہ بتا کر کہ مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں، وہ تمہیں اکسا رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر کہیں سے خندق عبور کر لو اور مدینے پر حملہ کر دو۔ وہ اہل قریش اور میرے قبیلے غطفان کو مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ کرانا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا اور اپنے غلاموں کو آواز دی، میں ان کی نیت معلوم کر لیتا ہوں، اکرمہ اور خالد کو بلاؤ۔ ابو سفیان نے غلام سے کہا، نعیم بن مسعود یہ کہہ کر چلے گئے ہیں، میں اپنے سردار غطفان کو خبردار کرنے جا رہا ہوں۔ خالد اور اکرمہ آئے تو ابو سفیان نے انہیں بتایا کہ نعیم اسے کعب بن اسد کے متعلق کیا بتا گئے ہیں۔ غیروں کے سہارے لے کر لڑائیاں نہیں لڑی جاتی ابو سفیان۔ خالد نے کہا، آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ بنو قریظہ مسلمانوں کے سائے میں بیٹھے ہیں۔
وہ زمین کے نیچے سے مسلمانوں پر وار کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہیں تو مسلمانوں کے رحم کرم پر۔ اگر آپ لڑنے آئے ہیں تو جنگجوؤں کی طرح لڑیں۔ کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ تم دونوں میں سے کوئی کعب بن اسد کے پاس جائے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے نعیم سے کہا ہو کہ وہ ہم سے یرغمال مانگے گا، لیکن تم جاؤ تو وہ ایسی شرط پیش نہ کریں۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمام کا تمام لشکر نیم فاقہ کشی کی حالت میں ہے؟ کیا یہ لشکر خندق عبور کر سکتا ہے؟ یہی ایک صورت ہے کہ کعب مدینہ کے اندر مسلمانوں پر شب خون مارنے کا انتظام کرے۔ اکرمہ نے کہا، میں جاؤں گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کعب بن اسد نے یرغمال کی شرط پیش کی تو میں آپ سے پوچھے بغیر معاہدہ منسوخ کر کے آؤں گا۔ خالد نے ابو سفیان سے پوچھا، کیا میں بھی اکرمہ کے ساتھ چلا جاؤں؟ اس کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، نہیں، اگر خطرہ ہے تو میں 2 سالار ضائع نہیں کر سکتا۔ اکرمہ اپنی حفاظت کے لیے جتنے لشکری ساتھ لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ اکرمہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ 4 لشکری تھے۔ اسے بڑی دور کا چکر کاٹ کر بنو قریظہ تک پہنچنا تھا۔ آج جب خالد مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ جانا پہچانا راستہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ کبھی اسے ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے وہ خود اپنے لیے اجنبی بن گیا ہو۔ اسے ابو سفیان کا افسردہ چہرہ نظر آنے لگا۔ خالد نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو سفیان مدینہ پر حملے سے منہ موڑ رہا ہے۔ خالد اور اکرمہ وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو خالد؟ اکرمہ نے پوچھا تھا۔ کیا تم میری تائید نہیں کرو گے کہ میں اس شخص ابو سفیان کی موجودگی کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کا سردار ہے؟ خالد نے اکرمہ کو جواب دیا تھا، اہل قریش کو ابو سفیان سے بڑھ کر بزدل سردار اور کوئی نہیں ملا۔